قابل عزت احترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدى الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: واتبع سبيل من أناب إلي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، انني في بحر غم مغرق خذ بيدي سهل لنا اشكالنا۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ما مدد، بگردہ بلا افتاد کشتی، ضعیفانے سے کشتارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین، یا معین الدین، یا معین الدین عثمانی ہارونی سنجری چشتی۔ باتائے تحقیق کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث الخواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل حسب معمول ساری کائنات کے پھول اللہ کے رسول کے بارگاہ ناز میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں، پڑھیں باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبینی سعادت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کے جس مقدس آیت کو تلاوت کیا ہے، اللہ ارشاد فرمایا: واتبع من انابا واتبع سبیل من انابا الی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے بندوں کو پیغام دیا: اے میرے بندو، ان لوگوں کے پیچھے چلو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن لوگوں پر میں نے انعام کیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ والے، اللہ کے ولی۔ اور آج رجب کا 14 تاریخ ہے، اور میرے خواجہ کے نام سے یہ مہینہ منسوب بھی ہے۔ سرکار غریب نواز کے نام سے اس مہینہ کو منسوب کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ لوگ سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس عظیم ہستی کا نام ہے، اس عظیم الشان اللہ کے برگزیدہ بندے کا نام ہے، جس نے سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو گاڑا، اسلام کے جھنڈے کو لہرایا۔
یہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے۔ اور ہر دیوانے غریب نواز کے پروانے سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اپنا دکھ درد سناتے ہیں۔ اس لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جائیں، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں۔ اور ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ والوں کے تعلق سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور میرے غریب نواز ہیں جو واقعی میں غریبوں کو نوازتے ہیں۔ غریب نواز کا لقب سرکار غریب نواز کو کسی عام انسان نے نہیں دیا، غریب نواز یہ لقب کسی عام انسان نے نہیں دیا، بلکہ معین الدین کو اگر غریب نواز کا لقب ملا ہے تو وہاں سے ملا ہے جس رب نے بھارت کے شہنشاہ بنا کر بھارت کے سرزمین پر بھیجا ہے، اس رب نے دیا ہے۔ کیسے ہے؟ سرکار غریب نواز کے کمالات اور کرامات کو آپ سنتے ہیں، لیکن آئیے میرے غریب نواز ہے اجمیر کی سرزمین ہے، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہر ہے۔ اسی اجمیر کے سرزمین پر جب اس وقت ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے ایک نوجوان کو جو بے قصور تھا، کوئی جرم نہیں تھا، اس بے قصور انسان کو، نوجوان کو سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا کر سزا دے دیا۔ دنیا نے دیکھی، اجمیر میں بسنے والے لوگوں نے دیکھا کہ بے قصور انسان کو بادشاہ وقت نے سولی پہ چڑھا دیا، اس کی جان لے لیا۔ لوگوں نے اس نوجوان کے ماں کو خبر دیا، کہا امی جان آپ کو خبر نہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ وقت نے آپ کے لڑکے کو سولی پہ چڑھا دیا ہے، تمہارا لڑکا سولی پہ لٹک رہا ہے، پھانسی کی سزا پہ چڑھا دیا، پھانسی کی تخت پہ لٹک رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، بڑی بھی روتی ہوئی اپنے بیٹے کے جانب نہیں جا رہی ہے، اپنے بیٹے کے لاش کے جانب نہیں جا رہی ہے، بلکہ دوڑتی میرے غریب نواز بھارت کا راجا سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوئی، اور حاضر جب ہوئی دیکھا کہ سرکار غریب نواز حالت سجدے میں ہے۔ جب سجدے سے فارغ ہوئے وہ بڑی بھی سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں جھک جاتی ہے اور رو رو کر گریا اور زاری کر کے عرض کرتی ہے، حضور میرا گھر لٹ گیا، میں برباد ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کون سی مصیبت تم پر آ گئی؟ کہا حضور اجمیر کے بادشاہ نے میرے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا، پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا ہے۔ اے غریب نواز، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میرا سہارا کوئی نہیں ہے، میرا ایک لوتا شہزادہ تھا جو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا۔ آپ کرم فرمائیں، آپ رحم فرمائیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حالت جلال میں آئے، کہا بتا تیرا بیٹا کہاں ہے، کہاں تخت پھانسی کے تخت پر لٹک رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ سرکار غریب نواز نے اپنے ہاتھ میں اپنا عصا مبارک لیے اور وہ بڑی بی سرکار غریب نواز کو لے کر اس جگہ پہنچی جہاں اس کا بیٹا پھانسی پر لٹک رہا تھا۔ سرکار غریب نواز، ہند کا راجا میرے غریب نواز کی نظر جب نوجوان کے لاش پر پڑتی ہے کہ بچہ لٹک رہا ہے، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان سن، اگر تجھے
کا وہ کمال ہے، میرے غریب نواز کی وہ کرامت ہے کہ اگر مردے پر ٹھوکر مار دے تو پل میں زندہ ہو جائے۔ وہ میرے بھارت کا راجا ہے، وہ غریب نواز ہے، جبھی تو رب تبارک تعالیٰ نے غریب نواز کے لقب سے نوازا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہے جن کے دم سے، جن کے اسلام کی خدمت سے، جن کی محنت شاقہ سے بھارت کے سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ جبھی تو بھارت کے گوشے گوشے سے سرکار غریب نواز کے دربار میں دیوانے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہا جائیں، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہا جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جائیں۔ ہر بیمار، ہر پریشان زدہ، ہر مصیبت زدہ میرے غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب دیوانے حاضر ہوتے ہیں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دیوانے کو نوازتے ہیں، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے۔ ہم اپنے دامن امید پھیلانے کہاں جائیں، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں۔ رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے میرے بندے ان لوگوں کے پیچھے چلو، ان لوگوں کے راستہ اختیار کرو جن پر رب تبارک تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اب دیوانے سچ بتانا، کیا رب تبارک تعالیٰ نے بھارت کا راجا میرے خواجہ غریب نواز پر انعام نہیں کیا؟ انعام نہیں کیا ہے، ولایت کا تاج دے کر، ولایت کا تاج دے کر، اور ہند کے سرزمین پر اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے رب تبارک تعالیٰ نے ہند کے سرزمین پر بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی غریب نواز ہے، وہی غریب نواز ہے۔ میرے عزیزو، غریب نواز کے کرامات کو سننا چاہتے ہو؟ آؤ، سرکار غریب نواز ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، اپنے ایک مرید کو ساتھ لیجیے، ان کا نام ہے شیخ علی، بہت خاص مرید اور آپ کے چاہنے والا تھا۔ چلے جا رہے ہیں اور اس واقعے کو بیان کیا ہے، آپ کا مرید خاص، خلیفہ خاص اور آپ کا جانشی حضرت قطب الدین بختیاری کاکی فرماتے ہیں سرکار غریب نواز ایک بار آپ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، چلے جا رہے ہیں، ساتھ چلے جا رہے ہیں، اچانک ایک انسان سے ملاقات کی، سامنے آتے اور سامنے آ کر حضرت شیخ علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے راستہ کو روک دیتے ہیں، راستہ روک دیتے ہیں، اور کیا کہتا ہے؟ کہا کہ شیخ علی میں تم کو اس وقت تک یہاں سے جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ میرے قرض کو ادا نہیں کریں، چونکہ کچھ قرض آپ نے اس سے لیے تھے، قرض لیے تھے۔ جب راستہ روکا، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہت ہی بہترین انداز سے اسے سمجھایا، کہا سنو، ان کے پاس اس وقت دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جب ان کے پاس آ جائے گا تو خود بخود تمہارا قرض تم کو یہ لوٹا دیں گے۔ لیکن سامنے والے نے جواب دیا کہ بابا جی میں اس وقت تک اس کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا جب تک کہ یہ انسان مجھ کو اپنا قرض، میرا پیسہ نہیں لوٹائے گا۔ جب سختی کرنے لگا، پھر سرکار غریب نواز نے کہا کہ سن لو، یہ تمہارا پیسہ تم کو واپس کرے گا، لیکن ابھی کچھ ضروری کام سے ہم نکلے ہوئے ہیں، جب ہم سفر سے آ جائیں گے اور ان کے پاس رقم آ جائے گا تو تمہارا رقم تم کو واپس کر دے گا۔ لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، ضد کرنے لگا، کہا نہیں میں جانے نہیں دوں گا۔ جب غریب نواز نے ان کی حرکت دیکھی، میرے غریب نواز جلال میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ کے جسم پر ایک چادر تھی جس کو آپ اوڑھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے جسم سے چادر کو نکالیا اور پھینک کر کہا کہ جاؤ، تمہارا جتنا قرض ہے معین الدین کے چادر کو اٹھاؤ اور اس کے اندر سے قرض لے لو، قرضہ لے لو۔
سامنے والے نے کہا کہ حضور اس چادر کے اندر ہے کیا؟ آپ نے تو اپنی چادر کو اپنے جسم سے اٹھا کر میرے سامنے پھینکے، کیا رہے گا اس میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن بھارت کا راجا میرے خواجہ نے کہا سن میاں، یہ کسی عام انسان کی چادر نہیں ہے، یہ کسی عام بشر کی چادر نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں؟ ارے معین الدین وہ ہے جس کو رب تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب امام الانبیاء تاجدار کون و مکان مدینہ سے روانہ کیا ہے، ہند کے سرزمین پر اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے، دین کے پرچم کو لہرانے کے لیے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ جاؤ، میں تجھے حکم دیتا ہوں، معین الدین کے چادر کو اٹھاؤ، تمہارا جتنا قرض اس نے لیا ہے اتنا قرض گن کر تم لے لو۔ غریب نواز نے جب حکم دیا وہ انسان مجبور ہوا اور مجبور ہو کر گیا۔ جب چادر کو اٹھایا، چادر اٹھانا تھا، آؤ میرے پیارے، اللہ والوں کے کپڑوں میں برکت دیکھو، اللہ والوں کے چادر میں برکت دیکھو، اللہ والوں کے جسم سے کٹ کیا ہوا کپڑے میں برکت دیکھو، اللہ والوں کے زبان پر برکت دیکھو، اللہ والوں کے بولی میں برکت دیکھو۔ میرے غریب نواز نے حکم دیا تھا تمہارا قرض جتنا ہے چادر کو اٹھا کر اس کے اندر سے گر کر لے لو۔ جب انسان نے چادر کو ہٹایا، کیا دیکھ رہا ہے کہ چادر کے اندر ہیرے جواہرات بھی آ چکا ہے اور سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے، روپے سے بھرا ہوا ہے، اور سامنے والا تعجب ہوا۔ تعجب ہونے کے بعد جب معلوم کا انبار دیکھا، سونے چاندی کا انبار دیکھا، ہیرے جواہر کا انبار دیکھا، پیسوں کا انبار دیکھا، اس نے جتنا قرض لینا تھا اس سے زیادہ اس سے لینے لگا۔ جو ہی لینے لگا، اللہ جو ہی زیادہ لینے لگا، سرکار غریب نواز کی چادر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس کا ہاتھ چادر سے چمٹ گیا۔ جب چمٹ گیا، اور چمٹ ہی نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ سن ہو گیا، ہاتھ کام کرنا بند کر دیا۔ اے نوجوانوں سنو، اللہ والوں کی محبت اپنے قلب و جگر میں پیدا کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، عقیدہ کی سلامتی چاہتے ہو تو برکاتی گارنٹی کے ساتھ منبر رسول سے تمہیں پیغام دے گا، کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا، اللہ والوں کے دامن سے ہٹنا نہیں۔ تمہاری عبادت اس وقت تک کارگر نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے دل میں اللہ والوں کی محبت نہیں ہوگی، غوث و خواجہ سے تم کو پیار نہ ہوگا، اللہ والوں سے عقیدت تم نہیں رکھے گا، اس وقت تک تمہارے سجدے کوئی کامیاب نہیں ہوگی۔ جب چادر نے گرفت میں لے لیا، وہ انسان پریشان ہو گیا اور گھبرا کر کہا حضور معاف کر دیجئے، میں نے غلط سوچ لیا، میں نے آپ کو سمجھا نہیں، حضور معاف کر دیجئے، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے۔ سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں رونے لگا اور گریہ و زاری کرنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہانے لگا۔ جب غریب نواز کی نظر پڑی کہ دیکھا اب رو رہا ہے، اب گریہ و زاری کر رہا ہے، سرکار غریب نواز کو پیار آ گیا، چونکہ اللہ والے تھے اور پریشانوں کی پریشانی کو دور کرنے والے، نہ غریب نواز کے لقب پانے والے، غریبوں کو نوازنے والے، یتیموں کو نوازنے والے، مصیبت زدہ کے کام آنے والے غریب نواز ہیں۔ سرکار غریب نواز نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھایا، کہا بارے نہ معاف کر، اے اللہ معاف کر دے، یا اپنے آپ میں شرمندہ ہے، اسے نجات دے دے۔ اتنا کہنا تھا، ہاتھ فوراً چادر سے دور ہوتا ہے، جو ہی چھوٹتا ہے ہاتھ میں سلامتی آ جاتی ہے، ہاتھ درست ہو جاتا ہے، فوراً سرکار غریب نواز کے قدم ناز پہ گر جاتا ہے اور گر کر توبہ کرتا ہے، حضور معاف کر دیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے، اب مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔ سرکار غریب نواز نے دیکھا کہ انسان اپنے بدعقیدہ سے توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، کہا پڑھ پھر میرے نانا کا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھایا اور جو ہی کلمہ پڑھایا اس انسان کے زبان سے جملہ نکلتا ہے، حضور میں نے آپ کے صدقے میں اس کے قرض کو معاف کر دیا، اس کو میں نے بخش دیا۔ اللہ ایک نظر میں، ایک کرامت میں دشمن اسلام کو قدموں میں جھکا دیا ہے۔ اللہ اسلام کی دعوت دینی نہیں پڑی، اسے سمجھانا نہیں پڑا، بلکہ اللہ والوں کی کرامت عظیم کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہو چکا۔
اس لیے کہا ہے کہ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں، اور ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے ہیں، کہاں جائیں، اور علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں، اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، برکاتی کی آواز جہاں تک جا رہے ہیں، میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ ایمان کا سودا نہ کرنا، اللہ والوں کے دامن سے دور نہ ہونا، اللہ والوں کی محبت میں قائم رہتے ہیں تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنی زندگی کو گزارو، اسی میں تمہارے لیے امن و امان اور چین و سکون ہے۔ اگر اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو گے، تمہارا مزاج نرم ہوگا، تمہارا کردار صحیح ہوگا، تو قسم رب کعبہ کی اللہ دشمنوں کو بھی جھکا دے گا، اللہ دشمنوں کو بھی جھکا دے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باجی کو سلیم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی سرکار غریب نواز، سرکار غریب نواز۔ میرے عزیز، آپ کو معلوم ہے سرکار غریب نواز اپنے چند مریدین کو لے کر دہلی کے سرزمین سے، چونکہ جب آپ آئے تھے تو دہلی کے سرزمین پر بادشاہ کھانڈے راؤ جو پرتھویراج چوہان کا بھائی تھا، وہاں ایک بہت بڑی مندر تھی جو بڑے بڑے لوگوں کے لیے وہ بنی ہوئی تھی۔ آپ وہاں جب بیٹھے تھے، بات آگے تو بتائیے، جب اسے معلوم پڑا کہ چند فقیر مندر کے پاس آ کر بیٹھا ہے اور پجاری نے جا کے شکایت کیا کہ ہمارے مندر کوئی فقیر گندا کر دے گا، ناپاک کر دے گا، آپ اسے یہاں سے ہٹائیے۔ لاکھ کوشش کیا، ہٹا نہیں پایا، تو بادشاہ نے 1000 سپاہیوں کو ساتھ دے کر کہا اسے گرفت کر کے لاؤ۔ اسے پہلے پیار سے سمجھانا کہ وہ چلے جاوے، اور جب نہ جاوے تو اسے گرفتار کر کے لے کر آنا، لے کر آنا۔ میرے عزیز، چلے 1000 فوج کی دستہ لے کر چلے۔ جب پہنچے دیکھا سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے، پولیس نے جا کر سامنے دیکھا اور دیکھنا تھا چہرے، جب میرے غریب نواز نے چہرہ اوپر کیا، چہرہ اٹھانا تھا، خود ہی پولیس چہرے کو دیکھ کر قدم ناز میں گر گیا ہے۔ گرفت کرنے گیا تھا، گرفتار کرنے گیا تھا، لیکن خود ہی گرفت ہو چکا۔ جتنے کے جتنے گئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، سب کے سب میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے۔ وہ اللہ والے کی کرامت ہے۔ میرے عزیزوں، غریب نواز کی کرامات کو کہاں کہاں دیکھنا چاہتے ہو، کہاں کہاں آپ سے دیکھنا چاہتے ہو، وہی سرکار غریب نواز ہے، سرکار غریب نواز ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت عوف الدین کرمانی اور حضرت ایک اللہ کے ولی اور کیا آپ کے ساتھ حضرت شہاب الدین سہروردی، تینوں ایک جگہ بیٹھ کر کسی علم میں بحث کر رہے تھے، اور اسی درمیان آپ کے سامنے سے 7-8 سال کا بچہ ہاتھ میں تیر اور کمان لے کر گزر رہا ہے۔ اٹھاؤ، اجمیر کی اتہاس کہہ رہی ہے، برکاتی اس وجہ سے دل کے رودات کو درد کو لے کر آپ کو پیغام دیتا ہے، ایمان کو درست کرو، عقیدہ صحیح سلامت رکھو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو، جو کہ ان سے دوستی کرنا اپنی آخرت کو بنانا ہے، اور دشمنی مولنا اپنے آخرت کو برباد کرنا ہے۔ میرے عزیز، چلیے، آپ بیٹھ کر کسی علم میں بحث کر رہے ہیں، سامنے سے 7-8 سال کا بچہ گزرا۔ سرکار غریب نواز کی نظر جب پڑی تو میرے غریب نواز نے ان دونوں بزرگوں سے کہا، دیکھتے ہو یہ بچہ جو گزر رہا ہے، یہ بچہ اپنے وقت کا دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ کیا بول رہے ہیں؟ 7-8 سال کا بچہ ہے، ہاتھ میں تیر اور کمان لے کر سامنے سے گزر رہا ہے۔ بھارت کا راجا میرے خواجہ کی نظر پڑتی ہے، کہا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو مخاطب کرتے ہوئے، کہا کہ تمہیں معلوم ہے بچہ جو گزر رہا ہے
ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی عرض گزار حضور، آپ کو کیسے معلوم کہ بچہ اپنے وقت کا دہلی کا بادشاہ بنے گا؟ آپ کو پتا کیسے؟ اور یہ بچہ ہے کون؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ بچہ شمس الدین التمش ہے، شمس الدین التمش ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ دہلی کا باغدور اس کے ہاتھ میں ہوگا، دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ اور ہوا وہی جو میرے خواجہ نے پہلے فرما دیے تھے۔ وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت شمس الدین التمش دہلی کی سلطنت پر فائز ہو گئے، دہلی کی سلطنت پر فائز ہو گئی۔ تو اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اولیاء پر خدا کی رحمت ہے، اولیاء پر خدا کی رحمت ہے، ان کو ہر فکر سے برات ہے۔ بادشاہ ہیں یہ دونوں عالم میں، صرف دنیا کا بادشاہ نہیں، یہ قبر میں بھی بادشاہ رہیں گے، یہ قیامت کے میدان میں بھی بادشاہ رہیں گے۔ رب تبارک تعالیٰ ان کو بیٹھنے کے لیے نور کی کرسی عطا کرے گا، نور کی منبر عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، جب میرے غریب نواز کے زبان فیض ترجمان سے نکلا کہ یہ بچہ اپنے وقت کا دہلی کا بادشاہ بنے گا، سرکار غریب نواز کا وہ قول سچ ہوا اور حضرت شمس الدین التمش اپنے وقت کے بادشاہ بنے، دہلی کی سلطنت پر فائز ہوئے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے غریب نواز کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میرے بندو ان لوگوں کے راستہ کو اختیار کرو، ان لوگوں کا راستہ چنو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے، جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ بندہ واللہ کے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اور ہند کے سرزمین پر اگر اسلام کا پرچم لہرایا ہے تو وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ ہمیں سرکار غریب نواز کے احسان ماننا چاہیے، سرکار غریب نواز کے احسان کے لیے ہم تبع ہیں۔ اگر ہند کے سرزمین پر وہ ذات تشریف نہ لائے ہوتے تو آج ہند کے سرزمین پر آپ اسلام کا پرچم نہ دیکھے ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا، رہی گنجا تو پھر کھلیں گے، زندگی بچ کے رہے تو پھر ملیں گے، اور خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے۔ باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا، آباد رہے آباد رہے آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔